السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر دوسرا شخص پریشان ہے کہ کمانے کے باوجود گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ گھروں میں خیر و برکت کا نہ ہونا اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن 3 وجوہات ایسی ہیں جن کا تذکرہ حدیث پاک میں آ چکا ہے۔ صحاح ستہ کی کتاب ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 196 یعنی حدیث نمبر 196 میں جس کے راوی حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، نمبر 1 جس گھر میں کوئی تصویر ہو، نمبر 2 جس گھر میں کتا ہو، اور نمبر 3 جس گھر میں کوئی جنبی یعنی ناپاک ہو۔ تو گویا ان 3 جگہوں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں فرشتوں سے مراد کرامن کاتبین نہیں ہیں یا کوئی دوسرے فرشتے مراد نہیں ہیں، یہاں رحمت کے فرشتے مراد ہیں، یعنی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے وہاں پر خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دیواروں پر سے، اپنے گھروں سے تصویروں کو بھی ہٹا دیں، اور پھر اپنے گھروں سے کتے کو بھی فوراً نکال دیں۔ یاد رکھیں کہ گھروں کے اندر کتے کو رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ جو یقیناً بہت کم ہیں، وہ مغرب کی پیروی کرتے ہوئے وہ کتا رکھتے ہیں اور اپنے کتے کو وہ اپنے بیڈ روم تک لے جاتے ہیں اور اپنا بیڈ روم بھی کتے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو یقیناً صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت میں شریعت کی روشنی میں آپ کتا رکھ سکتے ہیں اور کتا رکھنے کی اجازت ہے کہ آپ چوکیدارے کے لیے گھر کے گیٹ پر، یعنی اپنے گھر کے گیٹ پر آپ اپنے کتے کو چوکیدارے کے لیے رکھ سکتے ہیں، کتے کو اپنے گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ جنبی کا ہونا، یعنی ناپاک ہونا ہے۔ تو چاہیے کہ جنبی اور ناپاک آدمی کو بھی فوراً اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جب تک جنبی اور ناپاک آدمی گھر میں موجود ہوگا، گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک کتنا پیارا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے اور برکت کی دعا مانگی ہے۔ فرمایا، اے اللہ تو صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی سنتیں ادا کرتا ہے، یعنی جو خوش نصیب صبح کی سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت رکھ دیتا ہے۔ کتنی پیاری اور اچھی بات ہے کہ ہم صبح کے وقت اٹھ کر تو صبح کی سنتیں ہم ادا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت رکھ دے۔ یقیناً یہ عمل، یہ حدیث پاک، اس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا اور ہمارے رزق میں بھی اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً اگر ہم ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم غربت کا شکار ہو جائیں گے، برکتیں اٹھا دی جائیں گی اور
جس برکت کی وجہ سے ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں وہ برکتیں ہمیں نہیں ملیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 3 چیزوں کو بھی فوراً اپنے گھروں سے دور کر دیں۔ یعنی نمبر 1 جو حدیث پاک کی روشنی میں کوئی بھی تصویر گھر میں ہے تو اسے ہٹا دیں، کتا اگر گھر کے اندر ہے تو اسے نکال دیں، جنبی اور ناپاک آدمی اگر گھر میں ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو پاک کر دے۔ اور پھر ہمیں صبح کے وقت ہر حال میں ہم بیدار ہو کر تو ہم اللہ تبارک و تعالی اللہ کی یاد کے اندر کھڑے ہو جائیں، اور صبح کی نماز کم از کم صبح کی سنتیں پڑھنے کا پورا اہتمام کریں، صبح کی نماز پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ یقیناً یہ عمل ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا بھی باعث ہوگا اور ہمارے رزق میں بھی اضافے اور برکت کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔